ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض والسماء کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر الرہنما احمد ذوالجلالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا دین اپنے بندوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کا طلبگار ہو، اس نصیحت کو سننے والا اور وہ نصیحت پر غور کرنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر موقع کی مناسبت سے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ نے چند نصیحتیں فرمائی جو کہ بہترین اعمال میں سے آج کی گفتگو میں اسی ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس روایت کا ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
نصیحت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ آپ کے ہر امتی کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور جب ہر شخص کے لیے ہے تو ہر بندے کو اس سے فیضیاب بھی ہونا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے ہی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام نصیحت کرنا اور ڈرانا ہے۔ دین کی ہر بات ایک مومن کے لیے قیمتی ہوتی ہے، دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ دین کی بات نیکی ہے اور نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نیکی کی بدولت اگر انسان کے حق میں فیصلہ جنت کا ہو سکتا ہے تو نیکی چھوٹی کیسے ہوگی؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صحابہ کو بتائی، صحابہ نے اس پر عمل کیا، وہ جنتی بن گئے۔ وہی نصیحتیں، وہی دین، وہی پیغام ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے۔ اگر ہم بھی یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسی جنت کے راہی بن جائیں، اسی راستے پر چلیں، تو وہ راستہ تو بالکل واضح ہے، صراط مستقیم، وہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صحابہ کرام چلے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت صحابہ کرام کو بتلائی، اس کو روایت کرنے والے سیدنا ابو غالب حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اکثر و بیشتر مقامات پر آپ کو یہ لکھی ہوئی نظر بھی آتی ہے، یہاں تک کہ جس گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن معاشرے میں لوگ اس حدیث کو جس انداز سے، جس زاویے سے سمجھتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی گھر کی، گاڑی کی، کمرے کی صفائی جھاڑو کے ذریعے سے ہو یا پوچھا لگا کر، اگرچہ لوگ اس کو صفائی ہی کہتے ہیں، لیکن اس حدیث سے مراد صرف یہ صفائی مراد نہیں ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اگر اس پر آپ غور کریں، شطر الایمان، شطر الایمان کا مطلب ہے آدھا ایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو صفائی کون سی؟ اگر آدھا ایمان صفائی ہے تو باقی جو آدھا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو ہمارا ایمان ہے اس کے دو حصے ہیں، اس میں جو اس کا ایک حصہ ہے وہ مشتمل ہے تمام اعمال اور عبادات پر۔ دین اسلام کے اندر جتنے بھی ہم اعمال بجا لاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، یہ تمام اعمال ہیں، اور یہ تمام اعمال گویا کہ یہ آدھا ایمان ہے، اور باقی اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ صفائی ستھرائی کو کہا گیا۔ تو صفائی اور ستھرائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں شامل ہے انسان کا ظاہر و باطن۔ انسان کا ظاہر کیا ہے؟ انسان کا ظاہر انسان کا لباس ہے۔ اگر انسان لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے
تو لوگوں کے اندر اس کی شخصیت کا اچھا اثر ہوتا ہے. اور اگر یہ انسان اپنے جسم کو بھی صاف رکھتا ہے اس کی شخصیت اور بکھر جاتی ہے. مگر اس کا جو باطن ہے، اس کا جو اندر ہے، اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، وہ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا. مگر اس ایمان کا جو آدھا حصہ ہے، اس سے مراد اگر انسان کا ظاہر و باطن اگر آپ مراد لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہوں گی. پھر کہیں جا کر اس کا یہ آدھا ایمان مکمل ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے انما المشرکون نجس، جو مشرک لوگ ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلا جو بندہ شرک کرتا ہے، یہ شرک کرنا، اس کا یہ عمل، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو، اس کے اندر کو، اس کے دل کو، اس کے عقیدے کو ناپاک کر دیتا ہے. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. اس مشرک کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ناپاک ہے. انسان کے باطن کی طہارت یہ ہے وہ صحیح عقیدت توحید کو سمجھتا ہو اور اس پر وہ فائد ہو. شرک کے جتنے امور، جتنے کام ہیں، وہ سب سے دور رہتا ہو، اس سے نفرت کرتا ہو، اس سے بچتا ہو. اسی طرح بدعات، دین میں نئی نئی چیزیں، مختلف رسم و رواج تو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں، یہ تمام قسم کی بدعات، یہ بندہ ان سب چیزوں سے دور ہوگا تو اس کا باطن صاف ہوگا، اس کا ایمان صحیح ہوگا. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا منہ، ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ منہ کھولیں گے ان کے دانت اتنے گندے ہوتے ہیں کہ آپ سے جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے. منہ اندر سے کھلا تو حقیقت کا پتہ چلا. چہرہ تو چمک رہا ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. اور صفائی ستھرائی کے اندر صرف چہرے کو چمکانا نہیں ہے. چہرہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے، جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کو ہم چمکاتے ہیں. اور جس پر اللہ کی نگاہیں ہیں، جو کہ ہمارا دل ہے، جو ایمان کا مرکز ہے، اس دل میں ایمان کے مقابلے میں نفرتیں، کدورتیں، حسد، کینہ، عداوتیں، شرک، بدعات، قسم قسم رسم و رواج، ان چیزوں کی محبت ہو تو دل تو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہو. جس پر اللہ کی نگاہیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور جو چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے اس پر لوگوں کی بڑی محنت ہے. تو ظاہر و باطن ایک تو نہ ہوا. جیسے ہم اپنے ظاہر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارا باطن بھی بالکل صاف ہونا چاہیے. ظاہر باطن ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، گند سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے میں وہ بڑے پڑھے لکھے رہتے ہیں. ایسے پڑھے لکھے بندے کا کیا فائدہ جس کو یہ تک نہیں پتا کہ دین اسلام کے اندر، صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر ہمیں اپنے ناخن بھی چھوٹے رکھنے ہیں، ان کو بھی کاٹنا ہے. یہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. اس نے پڑھا تو ہے لیکن اس نے سمجھا نہیں ہے. پاؤں کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے، گندے ہوں گے. بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے ہونٹ بھی نظر نہیں آتے ہیں. جب وہ منہ کھولتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں منہ ہے اس کا. اور بعض کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو مونچھیں اندر ڈوبری ہوتی ہے، اور اگر ان کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو
بڑا کوئی فلاسفر ہے، تو جس بندے نے دین کے صفائی ستھرائی کے اس موضوع کو سمجھا ہی نہیں، اس کا ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور شریعت مطہرہ نے یہ چھوٹی سی جو بات بتلائی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یہ حقیقت میں بات چھوٹی نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کے وجود پر جتنی چیزیں صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں، آپ کے ناخن ہیں، آپ کے بال ہیں، طہارت کا معاملہ ہے، یہ سب چیزیں شریعت نے بتائی ہیں۔ یہ چیزیں شریعت کے مطابق آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو صاف رکھیں گے، آپ کا دل صاف ہوگا تو یہ اندر کی طہارت ہے، پھر آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا، آپ کا غسل کرنا بھی صحیح ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے عبادت بن جائیں گی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ورنہ شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کو دیکھ لیجیے، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ لیجیے، ان کا حسن و جمال دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکل و صورت معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بندے کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور مومن کے پاس قیمتی چیز اس کا ایمان ہی ہے، اور ایمان کی جو تکمیل ہے ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہوتی ہے۔ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، اور یہ سب چیزیں شامل ہوں گی اور آپ کے دیگر اعمال ہوں گے تو ایمان مکمل ہے۔ اور یہی چیز خواتین اور بچوں سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ غسل فرض ہو جاتا ہے، کئی دن گزر جائیں، خواتین جو فرض غسل ہے اگر وہ بھی نہیں کرتی، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچوں کو وقت پر دھویا نہیں جاتا، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان گھروں کے اندر اگر وہ خواتین نماز پڑھتی ہیں تو وہ جگہ پاک کیسے ہوگی؟ تو ہر چیز مشکوک نظر آئے گی۔ تو آپ کا گھر والے، آپ کا جسم، آپ کا لباس، آپ کا ظاہر و باطن، یہ سب چیزیں شریعت بالکل صاف ستھرا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، آپ امت کے لیے نمونہ ہیں، آپ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اس سادگی کے دور میں جس پیغمبر نے یہ عمل کر کے دکھایا، آج اتنی ساری سہولتوں کے باوجود ہم لوگ ان سے کتنا پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج تو بڑی ضرورت تھی کہ صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر یہ قوم شریعت کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو اچھا بناتی۔ تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتلائی ہے، یہ بات قابل غور ہے، اور اس کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی شلواریں اور جن کی پینٹیں ہمیشہ ان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں اور زمین پر کھسٹ رہی ہوتی ہیں۔ باقی کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن شلوار اور پینٹ ان کے پانچے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، اور جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ تو صفائی ستھرائی کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا۔ جو بندہ اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو نہیں سنبھال سکتا، وہ صفائی ستھرائی کو کیا سمجھتا ہے؟ جو قوم کسی بھی دیوار کے سامنے کھڑی ہو کر پیشاب کرتی ہو، جس کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے ہوں، وہ قوم کیا جانے کہ صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جھاڑو لگ گیا، پوچھا لگ گیا، بس یہ ہمارا آدھا ایمان ہے، اور آپ کا اپنا جسم، آپ کے کپڑے بدبو سے ہٹے ہوں اور آپ یہی سمجھتے رہیں کہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ آپ نے صفائی کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نصیحت قابل عمل، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت کے راستے میں چل سکتے ہیں۔ اس کو اپنایا صحابہ کرام نے،
جن کی تعریف قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کی، وہ تو اتنے پاکیزہ لوگ تھے، اگر کہیں زمین پر ہوتے، صحرا میں ہوتے، جہاں پانی نہیں ہے، وہاں اگر قضاء حاجت کے لیے گئے، مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا استنجے کے لیے، تو واپسی پہنچ کر وہ پانی کے ساتھ پھر استنجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ صفائی اس قدر رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں آج سہولتیں ہونے کے باوجود لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسری چیز بیان فرمائی، والحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میزان، ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے، اس ترازو کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے، مگر فرمایا کہ جو الحمدللہ کلمہ ہے، جو اللہ کی تعریف پر، اس کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اگر اس کو اس میزان کے اندر رکھا جائے تو وہ میزان اس سے بھر جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ الحمدللہ ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ کتنا بھاری اور وزنی کلمہ ہے کہ اللہ کے اگر ترازو میں میزان میں رکھا جائے تو میزان اس سے بھر جائے۔ ہم قرآن مجید کی جو ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، اس کا جو پہلا لفظ ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد اور اس کی تعریف پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ الحمدللہ کی بڑی تعریف فرمائی، اور اس شخص کی جو پانی بھی پیتا ہے تو گھونٹ بھرنے پر الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کی حمد کرنے والا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لقمہ نگلتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور حقیقت بات یہ ہے ان تمام کمال کی تعریفوں کا جو مستحق ہے وہ ہمارا رب ہے جو اکیلا ہے، اور یہ سب پاکیزہ تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کلمات تعریف کے سکھلائے ہیں، انسان جو اللہ کی تعریف میں کلمات کہتے ہیں، سب انسان مل کر بھی اللہ کی تعریف کرتے رہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ان افضل عباد اللہ یوم القیامۃ الحمادون۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ کیوں؟ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ کی تعریف بنتی ہے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہر چیز جو ہمارے لیے ضرورت کی تھی وہ پیدا کی، تعریف تو اسی کرتی ہے۔ اور ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، جس نے ہمیں کچھ دے دیا، کچھ دلوا دیا، کہیں ہمارے کام آ گیا، ہم اللہ کو بھول کر بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ حق تو اللہ کا تھا، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کی تعریف کرنے کے بجائے اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی تعریف کرتے کہ اس پر وہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا۔ آگے فرمائیں کہ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ جو اللہ کے میزان کو جو بھر دینے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کے درمیان کی جو وسعتیں ہیں، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے، جو وسعت ہے، یہ اس کو بھی بھر دینے والے ہیں۔
یہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال کے مسافت کی ذکر کی. یہ 500 سال کی مسافت، اس کے درمیانی فاصلے کو یہ کلمات بھر دینے کے لیے کافی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ان کلمات کا اجر و ثواب اکٹھا کیا جائے یا ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ کی بڑائی، اس کی باقی کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اگر اس کے ذریعے سے یہ وسعتیں بھر سکتی ہیں تو جو بندہ ان کلمات کو پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا کے، اس کی تسبیح بیان کرنے کے کلمات ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان احادیث کے اندر جو خصوصی وظائف بتلائے ہیں، جیسے نماز کے بعد پڑھنے کے یا رات کو سونے کے، ان کے اندر بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا. اور سبحان اللہ میں ایک مسلمان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ میرا جو رب ہے، خالق و مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. جب اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے تو اس کی پاکی کو بیان کرنے والا یہ اعتراف کرتا ہے کہ جس کو میں اپنا رب اور خالق و مالک مانتا ہوں اس میں کوئی عیب نہیں. اس نے جو صفات بیان کی ہیں وہ تمام صفات اللہ کی شان کے لائق ہیں، اور اللہ کی ہر صفت جو اللہ کے لیے بیان ہوئی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی صفات بندوں جیسی نہیں ہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں، بندوں جیسے نہیں. اللہ دیکھتا ہے، بندوں کی طرح نہیں. سب کچھ اس کے لیے، اس کی صفات ویسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. تو یہ کلمات کہنے والا اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کرتے. آگے فرمایا کہ والصلاۃ نور، یاد رکھو یہ جو نماز ہے یہ نور ہے. نور یہ تمہارے آخرت کے اندر کام آنے والی چیز، اور اس کے ذریعے سے تمہارا دل بھی منور ہوگا، تمہارے چہرے پر بھی نور ہوگا. قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا تو وہاں پہ یہ نور تمہارے کام آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن جہاں اندھیرے چھا رہے ہوں گے بدعملی کی وجہ سے یا دین کی دوری کی وجہ سے، وہاں یہ نور تمہارے کام آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے جو اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والا شخص ان تمام فضائل کو حاصل کرے گا جو نماز کے فضائل بیان کیے گئے. اور اگر نور کا ذکر کیا گیا تو نور ہوتا ہے اندھیرے اور ظلمت کے مقابلے میں. گویا جو اس سے دور ہے وہ ظلمت اور اندھیرے کے اندر ہے. جو اس طرف آ گیا، نمازی بن گیا، پکا نمازی، اس کے لیے نور ہے. اور یہ نور قیامت کے دن اس کے کام آنے والی چیز ہے اگر وہ اس کی اہمیت کو سمجھ لے. آگے فرمائیں کہ والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو مال دیتا ہے اور روزی عزت کے اندر کشادگی پیدا فرماتا ہے، اور وہ بندہ اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے اس بندے کے لیے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ اسی کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. یہ صدقہ اس بندے کے لیے دلیل بن جاتا ہے کامیابی کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے بندے کا کہ جو مال اللہ نے بندے کو دیا، کیا یہ اپنے اس مال پر قابل ہو کر بیٹھ جاتا ہے یا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ بھی کرتا ہے. اگر خرچ کرا اس کا فائدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا کہ روزانہ صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے اور نازل ہوتے ہیں.
ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے تیرے راستے کے اندر جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو مال کے اندر اور برکتیں پیدا فرما، اس کو اور دے۔ اور جو مال خرچ نہیں کرتا فرشتہ اس کے حق میں پھر کہتا ہے اللہ اس بندے کو جو تو نے مال دیا ہے اس کو روک لے، اس کو مزید نہیں دے، اس لیے کہ تو نے جو دیا ہے یہ آگے تو خرچ نہیں کر رہا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، ایک گلاس پانی کا آپ جب بھر لیتے ہیں اس میں مزید گنجائش نہیں ہوتی جب تک اس میں سے آپ نکالیں گے نہیں۔ اگر اس میں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے والا نکالیے تاکہ اور گنجائش بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور فرشتوں کو دعاؤں پہ لگا دیا۔ اب فرشتوں کی دعاؤں کو وہ پائے گا جو اس مال کو خرچ کرنے والا ہے، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اور مزید فرشتوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اس کو اور نوازے گا۔ تو کون یہ چاہے گا کہ میرے مال کے لیے فرشتے دعا نہ کریں؟ یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو اور فرشتے میرے حق میں دعا کریں۔ آگے فرمائے کہ والصبر ضیاء، یاد رکھو یہ صبر جو ہوتا ہے یہ روشنی ہوتی ہے۔ جب ایک بندے کو غصہ آتا ہے اس غصے کی وجہ سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا تو غصہ ختم ہونے کے بعد ہر چیز اس کے لیے روشن ہو جائے گی، اس کو سمجھ آئے گا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ غصے کی حالت اور کیفیت کے اندر انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ اس کا غلط ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری طاقتوری کا ذکر کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو زمین پر بچھاڑ دو اور گرا دو۔ بہادر اگر شخص کو جاننا ہے تو جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول کرے، غصے کو قابو کرے، یہ شخص بہادر ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو بہادر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو غصے کے معاملات کے اندر کنٹرول کرنا سیکھیے تاکہ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد ہو سکے، آپ اس روشنی کو پا سکو کہ آپ منزل تک پہنچ سکو۔ اور کئی سارے لوگ ہوتے ہیں باتوں باتوں میں غصے کا اظہار کر لیتے ہیں، کسی نے الٹی سیدھی بات کہہ دی تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر برداشت کرنا کیا ہے آپ نے؟ اگر کوئی بندہ بات صحیح کرتا ہے تو وہ تو سبھی برداشت کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ بات غلط کرتا ہے تو برداشت تو وہی کرنی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے اندر برداشت ہے کہ نہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ دیکھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غیر مسلم تھے، مسجد کے اندر لا کے باندھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف دیکھو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا آپ سے برا کوئی بھی نہیں اور آپ کے شہر سے برا کوئی شہر نہیں۔ کیا یہ باتیں اچھی تھیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی اچھی نہیں تھی، لیکن آپ نے سب برداشت کیا۔ اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد برداشت کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں یہ برداشت نہیں کروں گا، آپ نے برداشت کیا اور برداشت کرنا سکھایا۔ جو صحابہ اکرام تھے جن کے ہاتھوں میں اس وقت تلواریں تھیں کہ اس کو ابھی ہم قتل کر دیں، آپ نے فرمایا کچھ نہیں کہو گے، اس کو یہ قیدی ہے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی اس نرمی کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے دشمن تھا آپ کا دوست بن گیا، مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر شامل ہو گیا۔ کس بنا پر؟ آپ نے غصے پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ غصے کے اندر کنٹرول کرنا یہ حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ کے لیے ہر چیز روشن ہو جائے تو جو آپ پر کسی بات کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، اس وقت جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ غصے کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ ہر چیز آسان ہو جائے گی اور روشن ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دکھائی ہیں۔
آگے ارشاد فرمائیں کہ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور یاد رکھو یہ جو قرآن مجید ہے یا تو یہ تمہارے لیے حجت بن جائے گا یا یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اگر قرآن مجید کو جو بندہ پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، تو قرآن مجید اس کے لیے حجت بنے گا، یعنی اس کا قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ اور اس بندے نے یہ سب کچھ نہیں کیا، قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن سمجھتا نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں کرتا، اور یہ سمجھ لیجیے یہ جو 30 10واں 40واں کل خانی قرآن خانی، یہ قرآن سے محبت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے کمائی کے دھندے اور کاروبار ہیں، یہ سب لوگ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں، قرآن عمل کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ قرآن سے محبت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اس کا پیغام ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، اس میں لکھا کیا ہے، اس کو چوم کے رکھ دینا یہ محبت نہیں ہے۔ اس سے محبت یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو پیغام بھیجا اس میں لکھا کیا ہے، اس کو سمجھو جو لکھا ہوا ہے، جو آپ کے لیے ہمارے لیے ہدایت بنے گا، صراط مستقیم پر چلنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو عمل نہیں کرے گا یہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شکایتی بن جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فباعع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر انسان روزانہ صبح جب اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، جو وہ محنت اور مشقت کرتا ہے، یا تو اس محنت اور مشقت کے اندر اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، آزاد سے مراد نجات حاصل کرتا ہے، یعنی کامیابی کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو اس محنت اور مشقت کے ذریعے سے ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ہر بندے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، یا نجات ہے، کامیابی ہے، یا ہلاکت اور بربادی ہے۔ مطلب جب ہم صبح کرتے ہیں